اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوات کا بیان۔ میں ایک وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کتنے غزوے کیے؟ انہوں نے کہا کہ 19۔ میں نے پوچھا، آپ نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوے میں شریک رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں 17 میں شریک رہا۔ میں نے پوچھا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ کہا کہ اسرا یا عشرہ میں۔ پھر میں نے اس کا ذکر قتادہ سے کیا، انہوں نے کہا کہ صحیح لفظ عشرہ ہے۔ وہ امی بن خلف کے جاہلیت کے زمانے سے دوست تھے، اور جب بھی امی مدینے سے گزرتا تو ان کے یہاں قیام کرتا تھا۔ اس طرح سعید بن رضی اللہ عنہ جب مکہ سے گزرتے تو امی کے یہاں قیام کرتے تھے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک مرتبہ سعید رضی اللہ عنہ مکہ عمرہ کے ارادے سے گئے اور امی کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امی سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت بتاؤ تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ چنانچہ امی نے انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا۔ ان سے ابو جہل کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابو سفیان، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امی نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں تمہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کراتا ہوں، اور نہ دیکھو تم لوگوں نے بے دیداروں پناہ دے رکھی ہے، اور اس کا خیال میں ہو کہ تم لوگ ان کی مدد کرو گے۔ خدا کی قسم، اگر اس وقت تمہیں ابو سفیان امی کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامتی سے نہیں جا سکتے تھے۔ اس پر سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت ان کی آواز بلند ہو گئی تھی کہ اللہ کی قسم، اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں تمہیں مدینے کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا، اور یہ تمہارے لیے بہت مشکلات کا باعث بن جائے گا۔ امی کہنے لگا، سعید، ابو الحکم ابو جہل کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، یہ وادی کا سردار ہے۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، امی، اس طرح کی گفتگو نہ کرو۔ اللہ کی قسم کہ میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں کہ تو نے ان کے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ میں امی نے پوچھا، کیا مکے میں مجھے قتل کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ امی یہ سن کر بہت گھبرا گیا، اور جب اپنے گھر لوٹا تو اپنی بیوی سے کہا، امی سفیان، دیکھا نہیں سعید میرے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پوچھا، کیا کہہ رہا ہے؟ امی نے کہا، وہ یہ بتا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، اس کی مجھے خبر نہیں۔
تو انہوں نے کہا، امی نے کہا، خدا کی قسم اب مکہ سے باہر میری کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ابو جہل نے قریش سے لڑائی کی تیاری کے لیے کہا اور کہا کہ اپنے قافلے کی مدد کو چلو، تو امی نے لڑائی میں شرکت پسند نہیں کی، لیکن ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سفیانو، تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلتے تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ ابو جہل یوں ہی برابر اس کو سمجھاتا رہا، آخر مجبور ہو کر امی نے کہا، جب نہیں مانتا تو خدا کی قسم اس لڑائی کے لیے میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کا ثانی مکہ میں نہ ہو۔ پھر امی نے اپنی بیوی سے کہا، امی سفیان میرے سامان تیار کر دے۔ اس نے کہا، ابو سفیان اپنی یسبانی بھائی کی بات بھول گئے؟ امیمہ بولا، میں بھولا نہیں ہوں، ان کے ساتھ صرف تھوڑی دیر تک جاؤں گا۔ جب امی نکلا تو راستے میں جس منزل پر بھی ٹھہرا ہوا یہ اپنا اونٹ اپنے پاس ہی باندھ رکھتا اور برابر ایسا ہی احتیاط کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرا دیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کو دبا کر آل پہ کلک کریں، کیونکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔